اسماعیل شیخ کو میں دیکھ رہا تھا کافی دیر سے ہیں، تو میں ان کو لے لیتا ہوں، لاسٹ ہیں جی۔ جی السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام جی بھائی، کوئکلی سوال کر لیں اپنا۔ جی میرا ایک سوال ہے ہوں کہ میں قرآن پڑھا ہوں ترجمے کے ساتھ، ہوں تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ جیسے ہمارے میں یہ کہتے ہیں کہ جو بھی مسلمان ہے وہ اگر گنہ گار ہے تو سزا کاٹنے کے بعد دوبارہ جنت میں جائے گا، ہوں ایسا ہی ہے نا مفتی صاحب؟ تو بالکل یہ کیا کہتے ہیں؟ جی جی۔ جی، تو یہ سورہ بقرہ میں 80 نمبر آیت میں ہوں اللہ تعالیٰ یہودیوں کا عقیدہ بتا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہم یہودی ہیں، اللہ کے مطلب چہیتے ہیں، تو ہمیں تو دوزخ میں ڈالا نہیں جائے گا، اگر ڈالا بھی جائے گا تو کچھ دن کے لیے ڈالا جائے گا، اس کے بعد پھر مطلب جو ہے کہ ہم نکال لیے جائیں گے۔ ہوں۔ تو یہ عقیدہ مطلب جو ہے کہ ہمارا بھی کیا یہودیوں والا عقیدہ ہے؟ اگر ہم اپنے آپ کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم محض اس لیے جہنم میں نہیں جائیں گے چونکہ ہمارے باپ دادا فلاں فلاں تھے، مثلا ہم حضرت حسین کی اولاد ہیں، ٹھیک ہے، حضرت حسن کی جی اولاد، اس لیے ہم جنت میں جائیں گے، جہنم میں نہیں جائیں گے۔ اگر ہمارا عقیدہ یہ ہے تو ہمارا عقیدہ یہودیوں والا ہے، ٹھیک ہے۔ مسلمان جنت میں جائے گا اپنے ایمان کی وجہ سے، یہودی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، حضرت عیسیٰ سے پہلے جنت میں اگر جائے گا تو اپنے ایمان کی وجہ سے جائے گا۔ لیکن یہودیوں کے یہاں جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ ہم بنو اسرائیل ہیں، دیٹس مور دین انف، ہمارا یہود ہونا، ہمارا بنو اسرائیل ہونا ہی ہمارے جنت کے لیے لائسنس، ہمارا جنت کا لائسنس ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ، کن لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ یہودیوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے کہا، کنہوں نے کہا؟ یہودی نے کہا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بنو اسرائیل نے کہا، یہاں لفظ یہود کا ہے کہ یہود نے کہا، کہ یہود اپنے آپ کو اس لیے سپیریئر اور بہتر سمجھتے تھے، صحیح راستے پر سمجھتے تھے، چونکہ وہ ایک خاص فیملی سے آتے ہیں، اسی کو ریسزم کہتے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑی قوم ہے ریسس قوم۔ تو اگر کوئی یہ کہے کہ چونکہ میں وائٹ ہوں اس لیے میں اچھا ہوں، تو کیا آپ اس کو قبول کریں گے؟ جی، وہی تو مطلب میرے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، تو تو اسی لیے میں آپ سے اگر میں یہ کہوں کہ چونکہ میں حضرت حسن یا حسین یا حضرت ابوبکر یا عمر یا حضرت بلال کی اولاد ہوں اس لیے میرا جنت میں جانا طے ہے، تو میرے اور یہودیوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن اگر میں یہ کہوں کہ جو بھی آدمی اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے گا جنت میں جائے گا، پھر دنیا کا کوئی بھی آدمی ہو، کسی بھی نسل ہو، کسی بھی خاندان سے تعلق رکھتا ہو، وہ جنت میں جائے گا، اس میں اور یہودیوں کے عقیدے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ دوسری اگر بات وہ یہ کہ گناہ گار ہو تب بھی اسماعیل بھائی ان کا گناہ پتا آپ کو کیا تھا؟ آپ نے وہ اس سے پہلے والی آیت میں آپ جائیں گے، شاید 2 آیت پہلے یا 1 آیت پہلے، وہاں نہیں ذکر ہے نہیں، کہ انہوں نے کتاب میں چینج کیا ہے۔ سنیے بڑی اہم بات بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ جی 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 انہوں نے وہ پتہ ہے کتاب، میرے کو، جی 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 ہاں، تو اگر آپ آج قرآن میں ہاں، چینج کرنا چاہیں تو کیا آپ مسلم رہ جائیں گے؟ بالکل نہیں نہیں، بتائیے، وہ نہیں کہہ رہا میں وداؤٹ کہہ رہا کانٹیکٹ کیوں ہوں سوال کرتے کہ جی جی کانٹیکسٹ میں وہ میں پڑھ چکا ہوں۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو یہ عقیدہ ہے کہ ہم ایمان کے بیس پہ جائیں گے، چاہے عمل ہو چاہے نہ ہو، یا اگر برا عمل بھی ہے تو ہم سزا کاٹ کے واپس ہیں؟ جنت میں جائیں گے، آپ ٹھیک کا ہے نا؟ قرآن پہ ایمان ہے کیا؟ قرآن پہ ایمان ہے آپ کا؟ بالکل ان لوگوں بالکل کا نہیں تھا، 100%۔ ان لوگوں کو جو کتاب دی گئی تھی اس کے اوپر ان کا ایمان نہیں تھا، تبھی تو چینج کر تو دیا میں انہوں نے۔ قرآن پہ ہی بات کر رہا ہوں نا، میں کہہ تو رہا اسماعیل ہوں کہ صاحب، ہمارا مطلب جو ایمان جو ہے وہ سب سے بڑا عمل ہے، تو آپ جی یہ جی کہہ رہے جی ہیں کہ تو یہ سب سے بڑا عمل ہوگا لیکن پھر سارے عمل بھی چاہیے، یہ کیسے ممکن ہے بھائی؟ ایک بات بتائیے، اگر آپ کا پاسنگ مارک، مثلا آپ اسکول میں پڑھ رہے ہیں، پاسنگ مارک 60 ہے، آپ کے 61 آ گئے، پاس ہیں کہ نہیں ہے؟ یا 60 ہی آئے آپ کے، کہاں چلے گئے بھائی؟ بولو، آواز آ رہی ہے؟ اب آئیے، آپ پاسنگ مارک 60 ہیں، آپ آؤٹ آف 100 60 لے کر آئے، پاس ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ پاس ہو گئے نا؟ جو 100 لے کر آیا وہ ڈسٹنکشن کے ساتھ پاس ہوا، آپ بس پاس ہو گئے ویسے ہی۔ تو جو آدمی صرف ایمان لا کر مرا اور اس کے بقیہ عمل نہیں ہے تو وہ پاسنگ مارک سے گیا، لیکن جو آدمی عمل کے ساتھ جا رہا ہے تو وہ 90 اے پلس اور جناب 100 لے کر آ رہا ہے، تو اس میں کیا پرابلم ہے؟ اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ مطلب
आपकी आवाज नहीं आ रही सर। चले हेलो ठीक है जी भाई, हो गया, हेलो जवाब हो गया। हेलो हेलो हेलो। जी 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 जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए आवाज आ बोलिए। रही है? आ रही है, हमारी तरफ जी से मैं जवाब हो बोल रहा था। जी जी। जी मैं बोल रहा था कि कुरान में मुझे कहीं भी ये अकीदा नहीं मिलता है कि अगर कोई गुनहगार है, ईमान वाला ही है, कोई गुनहगार है तो वो सजा काटने के बाद जन्नत में जाए। बल्कि इसके उलट अकीदा मिलता है। सूरह निसा की आयत नंबर 14 है कि अल्लाह ताला जब विरासत का कानून बयान करने के बाद जब कहते हैं कि ये अल्लाह की मुकर्रर की हुई हदें हैं, जो भी मतलब जो है कि इसको तोड़ेगा या इससे तजावुज करेगा उसको अल्लाह ताला जहन्नम में डालेंगे और वो उसमें हमेशा रहेगा। देखिए तो ये अल्लाह मुसलमानों की को जो कहा जा हदूद, रहा है। जी हाँ, अल्लाह की जो हदूद है, वो जी जब उन हदूद को आदमी क्रॉस करता है तो आदमी इस्लाम से ही निकल जाता है। ठीक है, तो जी वही तो वही तो रही ये बात कि अल्लाह ताला एक मुसलमान को अगर वो गुनाह करेगा उसको जन्नत में भेज सकता है या नहीं, उसकी दलील सुन लीजिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, मोमिनीन को तौबा करने का हुक्म दिया जा रहा है। तौबा उसी वक्त करेंगे ना जब गुनाह होगा। तो एक आदमी ने तौबा की, अल्लाह ताला ने तौबा कबूल कर ली, और उसके बाद वो जहन्नम में जाएगा। कुल या इबादी अल्लज़ीना अस्रफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह ताला फरमाता है कि मोहम्मद आप कह दीजिए कि मेरे बंदों के जिन्होंने असरफू, के जिन्होंने हद से तजावुज किया, तुम मैं उसकी रहमत से मायूस ना होना। क्या मतलब इसका? तो मुफ्ती साहब ये क्या कहते हैं, ये आयत जो है जिसमें कहा है कि जो जो मुसलमान मतलब जो है कि हद से तजावुज करेगा उसको अल्लाह ताला जहन्नम में डालेंगे, वो किसके ये बारे में नहीं कहा है? है, उसमें ये नहीं है कि जो मुसलमान हद से तजावुज करेगा। सही मुस्लिम से आप क्या नहीं, तो उसमें से, विरासत का कानून मुसलमान के लिए यही बयान हो रहा है ना। मैं बता विरासत रहा का हूँ कानून किसके लिए बयान हो रहा है? मैं बता रहा हूँ जी सही जी मुस्लिम साहब, क्या उसमें मुसलमान का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है? नहीं, तिल का हुदूदुल्लाह, ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है ना। करेक्ट यही बात है। अच्छा, रुक जाइए, मैं आयत खोल लेता हूँ। रुकें, रुक जाइए। आयत सूरह निसा है ना वो, आयत नंबर बताएं क्या है? 14। 14। आयत नंबर 14। अच्छा, अब देखें जी, वमन यासिल्लाह व रसूलहू, देखें आयत आपने और हमें हवाला दे दिया गड़बड़। वमन यासिल्लाह व रसूलहू व यतअद्द हुदूदहू युदखिलहु नारन खालिदन फीहा व लहू अज़ाबुम मुहीन, कि जो शख्स अल्लाह और उसके की नाफरमानी करेगा और उसकी जी मुकर्रर की हुदूद से तजावुज करेगा। अल्लाह और रसूल जी की नाफरमानी करने का क्या मतलब है भाई? यानी अल्लाह की बात ना मानना और रसूल का जी। इनकार कर देना, यह उसकी नाफरमानी है। तो जो रसूल का इनकार करेगा वो जन्नत में कैसे जाएगा? वो तो मोमिन ही नहीं है। और रसूल की बात नहीं मानना? जो रसूल, हाँ, अगर कोई आदमी रसूल की बात नहीं मान, ये भी यही बात है, अगर कोई आदमी रसूल की बात नहीं मान रहा है, जो मुझे नहीं माननी, तो वो काफिर है। नहीं नहीं, जैसे हाँ तो वो तो काफिर है, बिल्कुल है काफिर। तो बात हो वही रही है, कहने का मतलब ये है वही कि मासियत है, कहने का वही मतलब। मासियत है, वही मासियत है, मासियत का जो जी हाईएस्ट जी जी लेवल है। और मैं आपको ये भी बता दूं जी कि लॉजिक और इसी तरीके से जो कुरान का उसूल है वो ये है कि अल मुतलक़ु इज़ा उतलिक़ा युरादु बिही अल फर्दुल कामिल, कि जब एक लफ्ज एब्सोल्यूट मैनर में बोला जाता है तो उसका जो हाईएस्ट लेवल है वो मुराद होता है। तो जब अल्लाह ताला ने कहा वमन यासिल्लाह व रसूलहू, तो जो हाईएस्ट लेवल ऑफ मासियत है वो खुदा का इनकार और खुदा के रसूल का इनकार करना है, और खुदा के रसूल का इनकार करना कुफ्र है। जी। तो यहाँ एक अमल बताया गया है, अगर वो उस अमल पे अमल पैरा नहीं होता है, उससे तजावुज करता है या उससे जी चुराता है, तो उसके लिए जहन्नम का ये मतलब उसके लिए काफिर बोला जाएगा। तो आप इसी मिसाल तरह इसमें देखो अगर भाई, कुरान एक में आदमी, नमाज का अब हुक्म है। मैं मिसाल देता हूँ, एक आदमी ये कहे कि मैं मिरास के मसाइल को नहीं मानता, काफिर है कि नहीं? और जो वो तो बिल्कुल वो तो मसाइल को ही रद्द कर दिया, लेकिन अगर एक आदमी को वो मानते सब हुए मान रहा है, अमल नहीं कर रहा उस पर। वो सब मान रहा है, वो ये कह रहा है कि मैं मीरास को नहीं मानता, मैं कुरान में दिए गए मीरास को मैं समझता हूँ कि यह फेयर नहीं है। बताइए, मोमिन है काफिर मुफ्ती साहब मुफ्ती साहब मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया। वो तो कुरान का ही इनकार कर दिया ना उसने। पूरा कुरान मान रहा है, एक हुक्म भी अगर इनकार करेगा तो वो तो काफिर है ना। है? यही तो मासियत है भाई, इसके अलावा और क्या मासियत है? यही तो तो मासियत है। इस्लाम से निकल तो जाएगा, इस्लाम से निकल मुफ्ती जाएगा। साहब आपने अमल के ऊपर फतवा लगाया ना, अमल के ऊपर कि अमल नहीं करेगा, तो मतलब यहाँ पे अल्लाह ताला ने अमल के ऊपर नहीं किया है नहीं कि नहीं, जैसे अमल विरासत का नहीं, कानून अमल बयान नहीं। कर दिया। ये इस्माइल कहाँ भाई है? गलत जा रहे हैं। नहीं, ये आप अपनी इस्माइल भाई, तफसीर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा अच्छा मुफ्ती साहब, यहाँ पे विरासत का कानून बयान हुआ, ठीक है। मुसलमानों को ये मतलब जो है कि कानून बताया गया है कि ये अल्लाह की, उसके बाद कहा गया है कि तिल का हुदूदुल्लाह, ठीक है, कि ये अल्लाह की मुकर्रर की हुई हदें हैं, एक जो मिनट, इससे तजावुज करेगा। मैं आपसे रोक के पूछता हूँ, आपने
جی عالم کورس پڑھا ہے؟ نہیں میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں ابھی. اچھا، عالم کورس آپ نے نہیں پڑھا. تو میں نے ابھی جو آپ کو ایک قانون بتایا تھا وہ آپ کو سمجھ میں جی آیا؟ جی کون سا قانون؟ المطلق اذا اطلق یراد به الفرد الکامل، یہ سمجھ میں آیا تھا؟ نہیں سمجھ میں. اس کا آپ اردو ٹرانسلیشن کر دیں پھر سمجھ اردو بھی میں کر آئے دیا گا. آپ نے، سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی. ایک لفظ جب مطلق اچھا بیان اچھا کیا جاتا ہے، انریسٹرکٹڈ بیان کیا جی جاتا ہے، تو اس سے اس کا الفرد کامل یعنی اس کا جو ہائیسٹ لیول ہے وہ مراد ہوتا ہے. ٹھیک جی. ہے. تو ہائیسٹ وَمَن لیول یہاں پہ کیا ہے؟ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ یہاں مطلق ہے، اللہ کی معصیت یہاں مطلق ہے. اس سے اس کا ہائیسٹ جی لیول مراد ہوگا، الا یہ کہ کوئی قرینہ موجود ہو جو اس کا ہائیسٹ لیول مراد لینے سے اس کو روک رہا ہو. اللہ کی اور اللہ جی کے جی جی رسول کی معصیت کا ہائیسٹ لیول یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کا انکار کر دیا جائے، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کا ٹھیک انکار ہے. کرے وہ اور جو انکار نہ کرے لیکن پھر بھی اس پہ عمل نہ کرے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کافر نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ جانے اس کو کس طریقے سے اس کو سزا دینی ہے، وہ تو اللہ اس کے تعالیٰ لیے کا تو بتا دیا نا اللہ تعالیٰ نے. اس کے لیے تو بتا دیا نا اللہ تعالیٰ نے. پھر وہیں آگے ابھی میں نے کہا کہ یہ آیت ان لوگوں کے لیے جو میراث کے اس حکم کو جسٹیفائیڈ نہیں مانتے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو عمل تو نہیں یہاں کر رہے تو ہیں، اچھا لیکن اچھا ان کو اچھا جو اچھا عمل اچھا نہیں کر رہے ہیں لیکن وہ یقین کرتے ہیں کہ ہاں جی آیت ہے، ٹھیک ہے، لیکن بس ٹھیک ہے میں اپنی لڑکی سے زیادہ محبت کرتا ہوں، چلو میں اس کو دے دیتا ہوں، مجھے معلوم ہے میں غلطی کر رہا ہوں لیکن میں اس کو اچھا دے دیتا اچھا ہوں. قرآن کی خلاف ورزی کی ہاں لیکن وہ قرآن کی اس آیت ہاں کے اوپر یقین رکھتا ہے، تو وہ کافر نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ اس کو جو سزا دینا چاہے دے، معاف کرنا چاہے معاف کرے، یہ اس کا ڈومین ہے. اچھا. تو یہ مطلب جو ہے کہ وہ اس پہ عمل نہیں کرے گا تو یہ حد سے تجاوز نہیں ہوگا. حد سے تجاوز تب ہوگا جب وہ اس کا انکار کر دے گا. جب وہ اس کا انکار کرے گا تب وہ کافر ہوگا. اچھا ٹھیک ہے. اچھا. یہ حد سے تجاوز کرنے کا مطلب یہ ہے. یہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ کا مطلب ہے، اللہ کی نہیں تو نافرمانی کرنے کا مطلب ہے. جی جی اور اس کو نافرمانی میں تو یہ بھی ہے نا کہ اللہ اور نے اس حکم کو دیا میں ہے نماز پڑھنے کا، ہم نماز نہیں پڑھتے تو یہ بھی تو نافرمانی میں آئے گا نا. آپ کو سمجھنا ہے یا ڈیبیٹ کرنی ہے؟ نہیں جی میں مطلب کلیئر کر رہا ہوں. مطلب کہنے کا مطلب ڈیبیٹ میں آپ سے کیا کروں گا، مجھے تو کچھ علم نہیں ہے. میں تو آپ یہاں سادہ تو ترجمے کا مطلب سمجھنا چاہتا ہوں. آپ یہاں سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے نا، آپ ہیل حجت کر رہے ہیں چونکہ آپ کے ذہن میں ایک چیز بیٹھ گئی ہے، لہٰذا آپ کو وہی چلانی ہے. بھائی نماز ایک آدمی نہیں نہیں پڑھے. مفتی صاحب ایسی بات نہیں ہے. نہیں ایسی بات آپ میری سنیے، نیت پہ سوال اٹھا رہے ہیں. سن لیجیے، نماز ایک آدمی نہیں پڑھتا کافر ہو جائے گا؟ جی جی نہیں تو مطلب آپ کے لاجک سے مطلب مجھے ایسا کچھ فیل ہو رہا ہے. نہیں. کیوں بھائی؟ صحیح مسلم صاحب میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ایم آئی سیئنگ کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھے گا وہ کافر ہو جائے گا؟ آپ سیدھا نہیں بات کر یہ آپ نہیں. سنیے اسماعیل بھائی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک جی 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 قرآن میں ایک اگر سپوز کوئی بات بیان ہوئی ہے اس کو عمل جی کرنا جی ایک جی الگ بات ہے، اس کا کمپلیٹ انکار کر دینا دوسری الگ بات ہے. جیسے ہی کمپلیٹ وہ انکار کرے تو گا سر تو یہی تو بات ہو رہی ہے، سمپل سی بات یہی تو ہے. تو اگر آپ میں نماز نہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں یہی سوال تو میں کر رہا ہوں مفتی صاحب سے کہ اللہ تعالیٰ نے وراثت کا قانون بیان کرنے کے بعد کہا کہ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، جو اس سے تجاوز کرے گا، جو اس کو مطلب جو اس پہ عمل نہیں کرے گا، یہ مطلب جو اس کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالیں گے اور اس میں ہمیشہ رہے گا، نکالا نہیں جائے گا، جنت میں نہیں جائے گا. مفتی صاحب کا کہنا یہ ہے، وہ بھی میں سمجھ گیا. مفتی صاحب نے جو سمجھایا وہ بھی میں سمجھ گیا. مفتی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ نہیں یہاں عمل مراد نہیں ہے، یہاں انکار اور ماننا اور نہ ماننا مراد ہے. یہی کہہ رہے ہیں نا مفتی صاحب آپ؟ یہی مطلب ہے. اب اگر کوئی آدمی نماز کا انکار کر دے، نماز کو نہ مانے، وہ بھی ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا. میراث کے جی جی مسائل جی کا جی انکار کر دے وہ بھی ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا. جو آدمی نماز کا انکار نہ کرے لیکن نماز نہ پڑھے، نماز کا انکار نہیں کر رہا ہے، نماز جی پڑھ بھی جی نہیں رہا ہے، وہ جی ہمیشہ جی کے لیے جہنم میں نہیں جائے گا. جی ایک آدمی میراث کے مسائل کا انکار نہیں کر رہا ہے لیکن میراث کے مسائل پر جی عمل جی نہیں کر رہا ہے، وہ بھی ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں جی جائے گا. جی اور ابھی ہاں مجھے تو کسی نے توجہ دلائی ہے، توجہ دلائی ہے کہ میں نے غلطی سے شاید یہ بولا کہ ایک آدمی اگر توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لے. میں نے شاید بولا ہے کہ جی توبہ کرے گا اور اللہ اس کی توبہ قبول کر لے تو وہ جہنم میں جائے گا. تو یہ میرے منہ سے غلطی سے نکل گیا. اگر اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لے گا وہ تو تو ہمیشہ خیر جائے گا. وہ تو خیر اس کو مفتی صاحب سے بھی تو طنز ہے. ٹھیک ہے مفتی صاحب، ٹھیک ہے. میں آپ کا مطلب جو ہے کہ جی میں آپ کا مطلب جو مقدمہ سمجھ گیا، میں وہ بھی سمجھ گیا. یہاں پہ مطلب جو ہے کہ حدود انکار کی ہو رہا شرط ہے. یہ مطلب جو ہے کہ نہ ماننے، ہاں انکار کے اوپر ہے، نہ ماننے کے اوپر ہے. یہی جی بات کہہ رہے ہیں نا آپ؟ اگر بالکل آپ یہ نہیں کہہ رہا مانیں جی گے تو قرآن میں آپ اچھا ڈسٹرکشن کے قائل ہیں. سنیے اگر آپ نہیں مانیں گے تو قرآن میں ڈسٹرکشن کے قائل ہیں آپ، جیسے وہ لوگ قائل تھے نہیں جنہوں نہیں نے کتاب کو پیش کیا.
नहीं नहीं, चलें, मानेंगे क्यों नहीं, मानना तो पड़ेगा ही, मुफ्ती साहब बोल रहे तो मानना ही पड़ेगा। मैं तो मेरा टाइम मुकम्मल हो गया और आपके सवाल 2 थे, वो 2 जी मैंने जी, कर लिए। अब इंशाल्लाह फिर किसी और वक्त इंशाल्लाह आपसे बात करेंगे। ठीक है, चलें, शुक्रिया ठीक बहुत बहुत। ठीक है मुफ्ती साहब, ठीक है मुफ्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मुझे अब स्ट्रीम खत्म करनी है। सही मुस्लिम साहब बहुत बहुत शुक्रिया, अबू तुराब साहब आप अगर चे बहुत ताखीर से आए हैं, लेकिन बहरहाल आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। सही मुस्लिम साहब आपने शुरू से लेकर अभी तक के साथ दिया है, माशाअल्लाह, आते रहा करें। बल्कि मैं फिर आपसे कहूंगा लोगों की तरफ से, भाई आपका चैनल नहीं आ रहा है। चैनल इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आप मौजूद हैं। ओहो मैं तो हो, आपकी ये बात मैं तो इन्हीं मुझे हटना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, मैं आपकी रहनुमाई में ही रहना चाहता हूँ क्योंकि आपको अथॉरिटी माना जाता है, हम लोग मानते हैं, सीधी सी बात ये है। तो मतलब मेरी नहीं नहीं जरूरत नहीं है, मतलब आपके होते हुए मैं अपना चैनल खोलूं, कोई मतलब नहीं है ना उसका। और नहीं नहीं, वैसे आपका चैनल होना चाहिए, लेकिन चलें ठीक है, इंशाल्लाह किसी वक्त हम आपको कायल कर लेंगे। तो चलें ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बारकल्लाह फीकुम, आप हजरात तशरीफ लाए। अगले हफ्ते फिर किसी वक्त मुलाकात होगी। बाय द वे, शायद ट्यूसडे को सेम टाइम मैं इस्लामिक अवेकनिंग पे हूँ, और वो स्ट्रीम ओनली फॉर मुस्लिम्स होगी, ओनली फॉर मुस्लिम्स, इस्लामिक अवेकनिंग चैनल के ऊपर ट्यूसडे के दिन सेम टाइम। चलें, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।